میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید متی قادر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے عزیز محترم کرم فرما حضرت صاحبزادہ سید حسیب الحسنات شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سادات کرام، علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، حضرت جب کسی بے مایا کو مایا ناز ہونے کا احساس دلا دیا جائے تو وہ غریب تو اپنی آبرو قائم رکھنے کی کوشش میں زندگی اجیرن کر لیتا ہے۔ اب میرے لیے طرح لفظوں کے جال بنے ہیں، مشکل پیدا کر دی کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں صاحب عرس حضرت شیخ طریقت ہادی برحق پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی نظر کرم شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ آپ سے سرخرو ہونے کی کوشش کروں گا۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، کلمہ کن سے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا، اس کے لیے کوئی فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی مین پاور کا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی اور دشواری بھی دامن گیر نہیں تھی، جو چاہے سو کرے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل اختیار دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والا تو منگتا ہے نا، وہ تو فریادی ہے، وہ سائل ہے۔ اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز ہیو نو چوائس، بھیکاریوں کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی میں بھیک میں یہ لوں گا اور یہ نہیں لوں گا، وہ تو جو مل جائے بھیک ان کے لیے وہی غنیمت ہے۔ تو دینے والا صاحب اختیار ہوتا ہے، اور دینے والا ہو اور قادر مطلق ہو، دینے والا ہو اور مختار کل ہو تو اس کے اختیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بڑا سیدھا سادہ اور آسان سا نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنے بندوں کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، اور سب سے اہم چیز ہدایت ہے جو وہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اس سے، اور ظاہر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم اس سے مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، صحت، عافیت، گھر والی، اولاد، اس کا بہتر روشن مستقبل۔ ظاہر ہے ساری زندگی ہم سوال ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہیں ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، لیکن جو مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت کی اہمیت کیا ہے۔ اور ویسے بھی آپ سوچئے کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مال دولت مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں اور دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ مال اور دولت یہ گناہ کی راہوں پہ لٹاؤ گے؟ یہ میری رحمت ہے نا، یہ میری رحمت سے تم میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں لیکن ہدایت نہ دوں، پھر یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں مجھے بھی للکار بیٹھو گے۔ یہ صحت اور جوانی یہ بھی تو میرا انعام و اکرام ہے، اس کو تم میرے قہر و غضب سے بدلو گے۔ اس لیے میرے بندو، صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تو ہدایت وہ چیز ہے جو مانگنے کا خود اس نے حکم دیا۔ گویا سب سے زیادہ ضروری ہے، اہم چیز وہی ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ قادر مطلق، وہ مختار کل، اپنے تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ ہم عاجز، ہم مجبور، ہم کم ترین، ہم بے حیثیت، لاچار، مفلس، ہم اگر ضد کریں کہ جی ہم نے تو جو لینا ہے ڈائریکٹ ہی لیں گے، تو اس کو سوائے پاگل پن کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ حضرات مکرم، نبی بھیجے اس نے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں؟ اگر ادھر فاران کی چوٹیوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آتی ہے میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بولتا ہے میں بھی نبی۔
اب ہمارے پاس وہ کیا کرائٹیرین ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے، کیسے پہچانیں یہ سچا نبی ہے، اس کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی غلامی کرنی ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے، اور یہ جھوٹا نبی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے؟ تو ہمیں بتایا، ہمارے دین اور مذہب نے رہنمائی کی اور علماء نے وضاحت کی، اور بتایا کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ نبی کی شناخت ہے، نبی کی پہچان ہے۔ حضرات مکرم، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان کا لفظ ہے، ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں اس کو شرعی اصطلاحات کے الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھانا نہیں چاہتا۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ تو میں اتنی زیادہ کثرت سے نہیں سمجھانا چاہتا، جو الفاظ ہم بولتے ہیں بول چال میں اسی کے مفہوم کو اجاگر کر لیجئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم معجزہ اسی کام کو کہتے ہیں نا جو پلے نہ پڑے یہ ہو کیسے گیا، جہاں سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل و فہم اور ہماری دانش و فراست جہاں پر گھٹنے ٹیک دے، ہار مان لے، ہتھیار ڈال دے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جو ہماری عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہے۔ حضرات مکرم، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے۔ تو پہچان ابتدا ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، پہلا قدم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں مت تولنا، اپنی سمجھ کے پیمانے سے مت ناپنا۔ اچھا نبی تو نبی ہے، ہم تو ماشاءاللہ اللہ پر بھی اپنی عقل کی چھری چلانے سے نہیں چوکتے۔ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، یہ پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہوگی۔ رب کائنات کی طرف سے سرزنش بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا، ابھی اسکول کالج یونیورسٹی بھی نہیں گیا، کوئی ٹیوٹر بھی نہیں آیا اسے پڑھانے، لیکن آپ اس بکری کے بچے کو اگر آپ گوشت کھلانے کی کوشش کریں کھائے گا، اور شیر کا بچہ اگر آپ اسے گھاس ڈالیں، محاورتاً گھاس ڈالنے کی بات نہیں کر رہا، حقیقتاً اسے گھاس کھلانے کی کوشش کریں، کیا کھائے گا؟ نہیں۔ لیکن انسان کا بچہ ماشاءاللہ اس کے سامنے جو چیز رکھو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ ایسا ہے، رب کی طرف سے تنبیہ ہے، سرزنش ہے۔ اے انسان، جن کو تو جانور کہتا ہے نا، عقل سے عاری کہتا ہے، فہم فراست سے خالی کہتا ہے، ان کا نومولود بچہ ہے، اسے بھی پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اور تو اشرف المخلوق کل تک اتنا نادان تھا، اتنا کم فہم تھا، اتنا بے عقل تھا کہ کوئی نجس اور ناپاک چیز بھی تیرے سامنے آتی تھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا۔ آج اگر میں نے تجھے ہوش و خرد سے نوازا ہے اور فہم و فراست عطا فرمائی ہے تو اب مجھے پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سرزنش ہے۔ حضرات مکرم، تمام انبیاء معجزے لے کے آئے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو جو معجزے ملے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، مکے میں آپ کی بعثت ہوئی، مکے میں بت پرستوں کا گھر ہے، سب بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یا کچھ آتش پرست بھی ہیں، مجوسی ہیں، یہودیوں سے پالا پڑا ہے مدینے میں، مکے میں یہودی نہیں تھے۔ میرے آقا کریم اس علاقے میں تشریف لائے جہاں پر لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اور پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ بت پرستی خدا کے تصور کا جتنا بڑا مذاق اڑاتی ہے، اس کا شاید آپ نے پہلے اس پر تصور نہ کیا ہو۔ میں آپ کی ذرا توجہ مبذول کراتا چلوں، بھئی جو بتوں کو پوچھتے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک کو خدا چاہیے نا، ہمیں بھی چاہیے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا جب میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کی بات اور ہے۔ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سب کو اپنے گھر میں خدا چاہیے۔ سب آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں وہ بتوں کے رکھنے کی جگہ بھی بناتے ہیں، ان پر جناب پھول بھی چڑھاتے ہیں اور آرتی بھی اتارتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے گھر میں خدا چاہیے، لیکن ہر ایک تو سنگ تراش نہیں ہے۔ پتھر کو تراش خراش کر خدا کی شکل دینا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں بھئی، یہ تو ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے۔ اب ہر ایک سنگ تراشی نہیں جانتا، لیکن خدا تو ہر ایک کو چاہیے۔
تو جو خود بت نہیں بنا سکتا، اپنے خدا کو خود تراش کے سامنے نہیں رکھ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ بازار جائے گا، کسی سنگ تراش کی دکان پر، بت فروش کی دکان پر، وہاں سے خدا خرید کے لائے گا۔ یارو خدا اگر بکاؤ ہو تو ذرا سوچو، یہ خدا کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، مثلا ایک سفید پوش شخص ہے، وہ خدا خریدنے گیا، اس کو ایک بڑا قیمتی پتھر کا وہ بت نظر آیا، وہ بہت اس کو اچھا لگا، تراش خراش بھی بہت خوبصورت، رگڑائی اور گھسائی بھی بہت شاندار، دیکھنے بھی بڑا دیدہ زیب، اور دل مچل گیا کہ مجھے تو یہی خدا چاہیے۔ اب جب اس کی قیمت پوچھی تو اس کی پہنچ سے دسترس سے بہت آگے۔ اب بیچارہ گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں یہ تو بہت مہنگا خدا ہے، مجھے ذرا کوئی سستا خدا دے دو۔ اگر خدا کے خریدنے پر یوں مول تول بھاؤ تاؤ ہوتے ہوں، اور ہوتے ہوں گے یقیناً، تو آپ سوچئے اس سے بڑھ کر خدا کے تصور کی اور کیا توہین ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم اس علاقے میں تشریف فرما ہوئے جہاں بت پرستی ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ عادی ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرنے کی، اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہلے ہوئے ہیں، وہ عادی ہیں، ان کے باپ دادا کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو عادی تھے اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے، ان سے میرے آقا کریم کو یہ منوانا ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہوگا، آپ بھی سوچئے نا۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ دکھائی نہیں دیتے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ذکر ہو تو ہم اپنے ذہن میں ایک خیالی پیکر تراش لیتے ہیں نا اس کا۔ ایک دفعہ حضرت ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھے دیکھ کے بڑے حیرت زدہ دکھائی دیے۔ اچھا میں پریشان، میرے ماتھے پہ کوئی سینگ نکل آیا، کیوں اتنے حیران دکھائی دیتے ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ چلو ہمارے پیر صاحب سے ملنے۔ میں نے سوچا پیر صاحب ہوں گے، وہ بڑے بڑے منکوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، رنگین دوپٹے ہوں گے، یہ بڑی بڑی زلفیں ہوں گی، اور جناب وہ لا الہ کی ضرب لگتی ہوگی، اور جناب گونج مچتی ہوگی، اور وجد کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ یہاں پر تو میں نے دیکھا آپ ایک عام انسان کی طرح ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے حیران ہو گیا۔ جس کا کوئی ذکر ہو تو اس کا کوئی تصوراتی پیکر آدمی ذہن میں تراش لیتا ہے نا۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب فلاں جگہ پہ جائیے، فلاں صاحب سے ملیے، بہت بڑے افسر ہیں، ذرا خیال سے جائیے گا، تو آپ کا ذہن بھی ایک حیولہ وہ ذہن میں تراش لے گا کہ اچھا وہ بہت بڑا افسر ہے، وہ کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی، ہاتھ میں بریف کیس ہوگا، بڑا قیمتی موبائل ہوگا، چلتے ہوئے جب اس کے سبارڈینیٹس جب اس کے ماتحت اس کو سلام کرتے ہوں گے، وہ گردن کی خفیف سی جنبش سے اس کو نوٹ کرتا ہوا اور اس طرح جاتا ہوگا، اور یہ جناب اس کا انداز ہوگا، یہ طرز تکلم ہوگا۔ یہ آدمی ذہن کے اندر کسی بھی شخص کا کسی چیز کا ذکر آتا ہے ایک تصور بناتا ہے، لیکن جب رب کا ذکر آئے گا تو ہم کوئی تصور بھی نہیں بنا سکتے۔ وہ لب و رخسار سے پاک ہے، نقش و نگار سے پاک ہے، خد و خال سے پاک ہے، رنگ روپ سے پاک ہے، چہرے مہرے سے پاک ہے، قد و قامت سے پاک ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے، بالا تر ہے، تو اس کا تو ذہن کے اندر کوئی خیالی تصور بھی نہیں لا سکتے۔ اور میرے آقا کریم نے ان لوگوں کو کہنا ہے کہ تم خداؤں کو دیکھ کر پوجا کرتے ہو، ارے عبادت اس کی کرو جو تمہارے تصور سے بھی بالا تر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنا مشکل معاملہ ہوگا، کیسے منوایا ہوگا؟ یارو میں عرض کروں، میرے آقا کریم نے یوں منوایا ہوگا، فرمایا ہوگا کہ اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں، معبود نہیں، پرستش کے قابل نہیں، پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں سوچو اس کی شان کیا ہوگی۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ فرمایا ہوگا اے لوگوں میں تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹکاتا ہوں سوچو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور اے لوگوں میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا ممکن ہے کہ یہ بات کچھ ذہنوں کو ناگوار بھی گزرے اور مشکل بھی لگے،
اور سوچیں کہ یہ عجیب بات کر دی، یہ تو شرک کی بو آ رہی ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا، بعد میں خدا کو مانا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات اتنی زیادہ تعجب خیز ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن اس کو ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے فرض کیجئے رب کائنات نے اچھا یہاں پہ ذرا بات کو شروع کرنے کے لیے، اس کے لیے ماحول بنانے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ شاید آپ نے علماء سے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو اگرچہ میں عالم تو نہیں، لیکن چلیے مجھ سے سن لیجئے کہ تمام انبیاء کو رب کائنات میں باقی تمام انبیاء اس کے مظاہر صفات ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مظہر ذات ہیں۔ حضرات مکرم، اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں میں کہاں کی ہاں کراؤں، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات کوئی یونانی دوائی کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہا ہوں، کیا ہے یہ؟ چلیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کو رب کائنات نے فرزند عطا فرمایا، اب وہ سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، اب اس کو سکول جانا ہے چند دنوں میں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بچے کو میں ذرا حروف شناسی کرا دوں، پہچان لے یہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، الف ہے، بے ہے، پے ہے، تو جب اس کو ذرا یہ تھوڑی سی شناسائی ہو جائے گی تو اپنی کلاس میں نمایاں ہوگا، اساتذہ اس کو ذرا رسپیکٹ دیں گے، اہمیت دیں گے، اپنے ہم جماعتوں کے اندر بھی یہ ذرا عزت پائے گا، اس طرح اس کا سکول میں بھی دل لگے گا، پڑھائی میں دل لگے گا، اچھا چلے گا کلاس میں۔ یہ سوچ کر آپ نے کہا آؤ بیٹے ذرا سبق پڑھتے ہیں۔ بچہ آپ کا آ گیا، آپ نے کاغذ اٹھایا، قلم نکالا، اس پہ لکھا الف، بے، پے، اور بچے کو کہا کہ ہاں بیٹے پڑھو، یہ الف، یہاں انگلی رکھو، یہ الف ہے، ہاں بیٹے انگلی ذرا آگے بڑھاؤ، یہ جو ہے یہ بے ہے، ذرا اور آگے بڑھاؤ، یہ جو ہے یہ پے ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے۔ آپ نے 20-25 بار بچے سے ریپیٹ کروایا، اس سے کہا کہ دہراؤ، اس نے دہرایا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹے آج اتنا سبق کافی ہے، کل باقی کل لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن بلایا بچے کو، آؤ بیٹے ذرا سبق سناؤ۔ اب وہ جو کاغذ آپ نے لکھا تھا الف بے پے، وہ اٹھایا، اس سے پوچھا، اب بچہ نہیں سنا سکا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے بھول جاتے ہیں، ان کو پڑھانے میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر بچے کو ذرا حروف کی صفات کے ذریعے پہچان کراؤں تو شاید زیادہ آسان ہو، ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو ورٹیکل ہے، یہ جو لکیر ہے، یہ جو عمود ہے، یہ جو سیدھا ہے، یہ الف ہے، یہ جو ہاریزنٹل ہے، یہ افقی، یہ لیٹی ہوئی، یہ بے ہے، دیکھو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور دیکھو پے جو ہے یہ بے کی بہن لگتی ہے نا، یہ بھی اسی کی طرح ہے، شکل ویسی ہے، بس اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، یہ پے ہے۔ دیکھو بیٹے یہ سیدھی لکیر، یہ الف، یہ لیٹی ہوئی یہ بے، یہ اس کے ساتھ اس کی بہن یہ پے، الف بے پے۔ آپ نے 35-40 بار اس سے دہروایا، اس نے پڑھا، اگلے دن پھر سبق سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ تھوڑے ذرا ڈس اپوائنٹ ہوئے، بچہ کہیں کن ذہن تو نہیں، غبی تو نہیں، پتہ نہیں پڑھ سکے گا یا نہیں۔ اسی پریشانی میں تھے کہ آپ کا کوئی دوست ملنے آیا، تو آپ سے اس نے پریشانی کا سبب پوچھا، آپ نے سارا قصہ سنایا، تو اس دوست نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، یہ بچوں کو پڑھانا بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، یہ ماہرین تعلیم کوئی بیوقوف اور پاگل نہیں ہے جو کئی سال کی محنت سے وہ قاعدے بناتے ہیں، پھر بازار میں بیچتے ہیں اور ان کے ذریعے بچے پڑھتے ہیں۔ آپ بازار سے قاعدہ خرید لائیے، اس کی مدد سے پڑھائیے، بچہ پڑھ جائے گا۔ خیر آپ کو ذرا حوصلہ ہوا، آپ گئے قاعدہ خرید کے لائے، اس کی مدد سے بچے کو پڑھایا۔ اب قاعدے کے اندر ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف۔ بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء تشریف لائے، وہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ جو ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ وہ ہمارا الہ، وہ معبود ہے ہمارا، اس کے بارے میں بتایا۔ لوگوں نے درس توحید پڑھا، لیکن کچھ عرصہ گزرا پھر بھلا دیا۔ پھر انبیاء تشریف لائے، انہوں نے پھر اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی، بتایا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ عزیز ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ لوگوں نے کچھ عرصہ یاد رکھا،
لیکن کچھ عرصہ گزرا تو پھر بھلا دیا، پھر فراموش کر دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو، اور گویا یہ فرمایا اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ اور یہ بھی صرف لفاظی نہیں ہے، صرف زور بیان نہیں ہے، صرف جوش خطابت نہیں ہے، یہ محض خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیے جب بھی کسی کا تعارف کرانا مقصود ہو، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس کی نسبت سے تعارف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ محمد علی بڑا کامن سا نام ہے، آپ سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کس محمد علی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے خالو ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ہمارے محلے میں ایک دکاندار ہے، کہیں اس کی بات تو نہیں کر رہے، کہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات تو نہیں کر رہے، یا مولانا محمد علی جوہر تحریک پاکستان کے قائد کی بات تو نہیں کر رہے، یا کہیں وہ باکسر محمد علی کلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ یارو اگر بانی پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پھر قائد اعظم کا سابقہ مجھے لگانا پڑے گا۔ اگر محمد علی جوہر کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جوہر کا لقب بولنا پڑے گا۔ اگر میں محمد علی باکسر کی بات کر رہا ہوں تو کلے یا باکسر کا لفظ مجھے ساتھ لگانا پڑے گا تاکہ آپ پہچان سکیں کس کی بات ہے۔ جب بھی کسی کا تعارف مقصود ہو، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اس نسبت سے تعارف ہوگا، ورنہ نہیں پہچانیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے جی حامد سعید کو جانتے ہیں؟ آپ سوچیں گے پتہ نہیں، نام شاید سنا ہوا ہو۔ اگر میری بات ہو رہی ہے تو بتانا پڑے گا غزالی زماں کے بیٹے کی بات ہوتی ہے تبھی پہچانیں گے، ورنہ نہیں پہچان سکیں گے۔ تو جس کا تعارف کرانا مقصود ہو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس کی نسبت سے تعارف ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں پوچھنے والوں نے پوچھا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کو اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا ہے، شکل صورت کا نہیں پتا، اس کے جسامت قد و قامت کا نہیں پتا، اس کی طاقت اس کے اختیار کا نہیں پتا، اس کے شان اس کے مرتبے کا نہیں پتا۔ کچھ تو پتہ چلے بھئی، جس کو پوچھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اپنا رب اپنا خالق مالک مانتے ہیں، کچھ تو معلوم ہونا چاہیے بھئی، اس کا کچھ تعارف کراؤ وہ کون ہے۔ ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا وہ آسمان سے میہ برسانے والا، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگانے والا، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرنے والا، کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکانے والا، کسی نے کہا سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنانے والا۔ پھر آگے چلیے تو کسی نے کہا کہ گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، وہ کہکشاؤں کی محفل سجانے والا، وہ زمین آسمان کا خالق، وہ خشک و تر کا مالک۔ وہ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق بات کی تو بندہ الجھ گیا، مولا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بارش سے شروع کرتا ہے اور جناب چاند تک پہنچ جاتا ہے، کوئی سورج شروع کرتا ہے، کہکشاؤں کا سفر کرنے لگتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مولا ذرا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو اللہ کا تعارف جو ہستی ہو، اس ہستی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا مقام، اس کی شان، اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات ذرا درمیان میں رہ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام سے کہلوایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اس سے پہلے میں نے زندگی تو تمہارے درمیان گزاری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سمجھ نہیں سکتے کہ جہاں ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہو، وہاں پر علم کی شمع روشن کرنے والا کوئی عام شخص تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر بے حیائی کا فروغ ہو، وہاں حیا کی مثالیں قائم کرنے والا کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو، ہتھیار ان کا زیور ہو، خون بہانا ان کی عادت ہو، سر قلم کر دینا معمولی بات ہو، وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا وہ اللہ کا رسول ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں پر انتقام لوگوں کا مقصد حیات ہو، لوگ زندہ رہتے ہوں بدلہ لینے کی خاطر، وہاں پر عفو و درگزر کا درس دینے والا وہ اللہ کا محبوب ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں پر لوگوں میں تحمل اور برداشت نام کی چیز نہ ہو، ذرا معمولی سے باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا ان کے لیے باعث فخر ہو۔ مثلا
گھوڑے کو پانی پہلے میں نے پلانا ہے کہ تم نے پلانا ہے؟ اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں اور سروں کی فصل کاٹ دی جاتی ہے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں اور صدیاں وہ خون اور خاک میں غلطہ ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ اتنی ذرا سی بات تھی یار، چھوڑو، دفع کرو، اب صلح صفائی کر دو۔ نہیں، ہر ایک کے لیے باعث فخر یہی ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے رہے، خون بہائے رہے، دوسروں کی جان نہیں لے سکتا تو اپنی جان دے دے۔ یہی لوگوں کا ترہ امتیاز۔ ایسے میں تحمل اور برداشت کا درس دینے والا وہ اللہ کا رسول ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آقا کریم سے رب کائنات نے کہلوایا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں نے تو اس سے پہلے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم نے میرے بچپن کو دیکھا ہے، لڑکپن کو دیکھا ہے، جوانی کو دیکھا ہے، کہولت کو دیکھا ہے، شب و روز اور لیل و نہار کو دیکھا ہے، میرے ماہ و سال کو دیکھا ہے، میری سیرت و کردار کو دیکھا ہے، عادات و اطوار کو دیکھا ہے۔ تو تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے کہ ایسے ماحول میں ایسی زندگی وہ کسی عام شخص کی کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرات مکرم، جو نقطہ میں اجاگر کرنا چاہتا تھا پہلے کہہ چکا، صرف اس کی طرف توجہ مبذول کراتا چلوں۔ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزہ، اور قرآن میرے آقا کریم کی حیات طیبہ کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور زندگی بھی کون سی؟ آغاز نبوت سے پہلے کی زندگی، ابتدائے وحی سے پہلے کی زندگی۔ اگر وہ زندگی میرے آقا کریم کی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن پیش کر رہا ہے تو پتہ چلا قرآن ثابت کر رہا ہے میرے آقا کریم کی تمام زندگی معجزہ ہے، کیونکہ نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، گھڑی پر نظر پڑی، دراصل مجھے واپس بھی پلٹنا ہے اور وہاں پر بھی کچھ لوگ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور دیر ہوئی تو آنکھیں دکھائیں گے بھی صحیح، اس لیے مجھے ذرا تھوڑا سا اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ آپ نے تو میرے لیے اوقات کوئی ایسے مقرر فرمائے، میں بہت ممنون شکر گزار ہوں، لیکن بہرحال ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف نہیں آیا، کیونکہ یہ عرس کی محفل کے اندر تو شان اولیاء موضوع ہوتی ہے نا۔ تو ابھی تو ہم وہ نبوت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرات مکرم، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو اب آپ کی آمد کے بعد اب در نبوت بند ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو ہدایت تو اب بھی چاہیے۔ تو اللہ نے تو ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اب جب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اب ہدایت ملے گی علماء کے ذریعے اور اولیاء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ علماء اور اولیاء مل کے چلتے ہیں تو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ اللہ کے ولی، علماء تو ظاہر ہے ان کا مقام اپنی جگہ، ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ ولی کے حوالے سے ضرور غور کرنا پڑتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ حضرات مکرم، اگر لفظی حوالے سے دیکھا جائے تو ولی مشتق ہے ولا سے، ولا کہتے ہیں دوستی کو، محبت کو، قرب کو۔ تو ولی ہوا دوست، محبوب اور مقرب۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب۔ اچھا، یار لوگ عجیب ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، اگر بالفرض آپ میں سے کچھ لوگ میری بات نہ سمجھ رہے ہوں تو زبان کا فرق ہو سکتا ہے، لینگویج بیریئر ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب اور چناؤ کا مرحلہ درپیش ہو سکتا ہے، کوئی اور مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جائے گا؟ یار لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کے دوستوں کی بات نہیں کرتا، صرف ایک ایس ایچ او کا دوست ہو، کیا خیال ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوگا کہ نہیں؟ ایک معمولی افسر کا دوست تو بہت کچھ کر سکے، اور اللہ کے بارے میں کہو کہ اللہ کا دوست کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بول رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے کہ کیا بول رہے ہیں۔ وہ اللہ کا دوست ہے نا۔ اگر کوئی وزیر اعظم کا دوست ہو، جو جہاں وزیر اعظم کی حکومت ہے وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، تو یارو جو اللہ کا دوست ہے نا، تو جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ حضرات مکرم، رب جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں گفتگو شروع کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ رب کائنات نے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا، خبردار کیا۔ خبردار کس بات سے؟ یہ میرے ولی ہیں، خوف اور غم سے محفوظ ہیں۔ میں سوچنے لگا، مولا وہ تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، تو یقیناً ان کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔
جب وہ تیرے ولی ہیں، تیرے محبوب، تیرے دوست، ان کی یہ شان تو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہے، ہمیں خبردار کیوں کر رہا ہے؟ بھئی آپ کہیں رہتے ہیں، کوئی شخص آ کے کہے کہ جناب آپ ذرا خبردار ہو جائیں، آپ کا جو پڑوسی ہے نا اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، تو آپ کہیں گے بھائی وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کوئی اس سے پنگا نہیں لیا ہوا، کوئی مقدمہ بازی نہیں کی ہوئی، ہم نے کوئی اس سے کوئی چکر نہیں چلایا ہوا، تو اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ مولا وہ تیرے ولی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، انہیں یقیناً تیری امان میں، تیری پناہ میں ہونا چاہیے اور انہیں خوف اور غم سے محفوظ رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے آج کل تو یہ صاحبان اقتدار، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ وزراء اگر آ رہے ہوں تو دور سے ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں وہ چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بلا آ رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے قصوں کہانیوں میں، افسانوں، ناولز وغیرہ میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو فلموں ڈراموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ نکلتے تھے تو ان کے آگے نقیب چلتا تھا۔ اردو میں نقیب کہتے ہیں، انگریزی میں ہیرالڈ کہتے ہیں، HERALD۔ وہ آواز لگاتا تھا، خبردار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نگاہ روبرو، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت، جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی بندہ جا کے نقیب سے کہتا ہے بھائی بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دکانیں بند کر دیں، مال چھپا لیں، کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ اپنی جانیں بچانے کی فکر کریں؟ بھئی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے نا۔ اچھا پرانے زمانے میں تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ آج اگر آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو سوائے معذرت کے اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرات مکرم اگر نقیب سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھی بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، تو ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ کوئی چور ڈاکو، کوئی خونی قاتل تو نہیں آ رہا؟ تو نقیب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ جان مال کی فکر کرو، کوئی ڈاکو لٹیرا، کوئی خونی قاتل آ رہا ہے، نہیں، تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں، بے خبری میں تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے، تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے جو بادشاہ کو برا لگ جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، اور تم بے خبری میں مارے جاؤ اور بادشاہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ۔ تو اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، ذرا اپنی زبان پر، نگاہ پر، حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، شہنشاہ وقت کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا، رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، میری رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا دکھ دینے کی جسارت کی، تمہارا حشر کیا ہوگا، اس سے خبردار ہو جاؤ۔ اور حضرات مکرم یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اور بڑی نفیس اور باریک سی بات ہے، لطف آئے گا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا میرے ولی خوف اور غم سے محفوظ۔ خوف اور غم اگر آپ غور کریں تو ایک ہی چیز ہے۔ خوف اور غم میں اگر فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے والے وہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہیں ہار نہ جائیں۔ الیکشن ہو چکے تو ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ چیز ایک ہی ہے، فرق ہے صرف زمانے کا۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یہ میرے ولی ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے ان کو کوئی دکھ دے نہیں سکتا۔
ارے میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ خبردار ہو جاؤ۔ حضرات مکرم، ایک بات اور بھی ہے یہاں سمجھنے کی۔ دیکھیے یہ تو زاویہ نظر کی بات ہوتی ہے، آپ کس بات کو کس انداز سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہو، بڑا امیر و کبیر ہو، دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو، عالی شان محل میں فروکش ہو، نوکروں کی فوج ظفر موج ہو، راحت و آرام کا ہر سامان اس کو میسر ہو، دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہوں اور کسی چیز کی کمی نہ ہو، اپنے شبستان میں عشرت کدے میں وہ چین کی بنسی بجاتا ہو، لیکن اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ بہت ہی غربت اور لاچاری ناداری کی زندگی گزارتے ہوں، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہوں، لقمے لقمے کے لیے ترستے ہوں اور ایک ایک ضرورت کے لیے تڑپتے ہوں، تو وہ شخص جو خود اس قدر عیش و آرام میں رہ رہا ہے اور اس کے محل کے سائے میں رہنے والے جھوپڑی نشین وہ ترستی سسکتی ہوئی زندگی گزاریں، تو کیا وہ شخص قابل تعریف ہوگا؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے یار یہ بندہ پتہ نہیں اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر کی سل ہے، اس کو اتنا نوازا ہے اللہ نے، اتنا عیش، اتنی عشرت، اتنا آرام، اتنی راحت، اتنا سکون، اور اس کو اتنا خیال نہیں آتا کہ اس کے محل کے ساتھ، اس کی دیوار کے سائے میں رہنے والے وہ کیسی ناداری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر لوگ اس شخص کے خوف سے زبان سے نہیں کہہ سکیں گے، دل میں برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص خود تو راحت و آرام میں ہو، لیکن اس کے زیر سایہ رہنے پلنے بڑھنے والے اگر وہ راحت و آرام سے محروم ہوں تو وہ شخص قابل تعریف نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمائی، مقام مدح ہے نا کہ میرے ولی خوف اور غم سے محفوظ ہیں۔ تو جب رب کائنات اپنے ولیوں کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ولی خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو ان کی چھاؤں میں آ جاتے ہیں، دامن پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، صرف ایک سوال، اس کا جواب اور ایک نصیحت۔ دراصل ماشاءاللہ ہم لوگوں کو آپ اپنی میزبانی سے کھلا پلا کے یوں کر دیتے ہیں کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھے ایک بات یاد آئی، پارلیمنٹ میں تھے تو سن 90 کی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے تو بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت۔ تو بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے میاں عبدالستار لالے کا صاحب وہ منسٹر تھے انفارمیشن کے، اور بڑے جسیم تھے، لہیم شہیم تھے ماشاءاللہ۔ تو اسمبلی میں کوسچن آر میں کہیں میں نے ان کو زج کیا ہوا تھا، تو تنگ آ کے کہتے ہیں جناب اسپیکر یہ کاظمی صاحب کو کیا پتہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا کتنا بوجھ ہے۔ تو میں نے کہا تھا جناب اسپیکر جتنا بوجھ ان کے کندھوں نے اٹھایا ہوا ہے اس سے زیادہ بوجھ ان کی ٹانگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال اب ہمارا حال بھی وہی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ذرا اختصار کی طرف مائل رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات مکرم، ایک سوال یوں ہوا، دراصل میں پنو عاقل ایک شہر ہے سندھ کا، میں وہاں سے اتفاق سے بائی ٹرین ملتان آ رہا تھا۔ اس وقت پہلے تو اسٹیشن پر جو سی آف کرنے والوں کا، رخصت کرنے والوں کا جمگھٹا تھا، اس میں کمپارٹمنٹ کا جائزہ لینے کا موقع نہیں ملا۔ جب ٹرین چل پڑی اور وہ ہجوم اسٹیشن پر رہ گیا، اب سیٹ پر بیٹھنے لگا تو آس پاس دیکھا تو لگا کہ آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور معلوم ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا حضرت، لوگوں کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو ان کے چہرے چغلی کھاتے ہیں۔ طبیعت میں ایک انقباض ہوا، لیکن سوچا کوئی بات نہیں، چند گھنٹے کا سفر ہے، گزر جائے گا۔ لیکن ان میں سے ایک صاحب وہ ذرا مجھے چٹکی لینا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کاظمی صاحب یہ بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ اچھا، میں فوراً سوچنے لگا کہ یہ ایک مسلمان سے پوچھا جائے قرآن پر ایمان ہے، یہ تو سیدھا سادہ اشتعال انگیزی ہے نا، غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو یہ مجھے غصہ کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ کوئی چکر ہوگا، کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہوتا تو الو ہی ہے، تو اسی حساب سے پھر دیکھنا چاہیے۔ میں نے ان سے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ جناب اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، تو مجھ سے یہ سوال کہ میرا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو بے تکا سوال ہے۔
انہوں نے کہا جی دراصل آپ سے سوال اس لیے کیا کہ قرآن میں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور آپ جناب جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کبھی یا مشکل کشا یا خواجہ یا غوث یا دستگیر یا رسول اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، پتہ نہیں آپ کا ایمان قرآن پر ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے تو پھر کسی اور سے کوئی توقع وابستہ کرنا، یہ اس کی کہاں تک گنجائش نکل سکتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ ابلیس جو ہے شیطان، یہ آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ کہنے لگے پھر آپ وہ بات کر رہے ہیں؟ بھئی جب قرآن نے کہہ دیا ان شیطان للانسان عدو مبین، بات ختم ہو گئی، وہ دشمن ہے۔ کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ ابلیس آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں، نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان، تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ابلیس سے بچو؟ بلکہ ہمیں بار بار کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پر بات ہی قرآنی شان سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس سے بچنے کا حکم دینا یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار حکم دیتا ہے اس سے بچو، کیوں؟ وہ نقصان پہنچا سکتا ہوگا نا، اور کیوں؟ اور اس کو یہ طاقت کہاں سے ملی، کیسے ملی؟ یہ بھی بڑی مشکل بات تو نہیں ہے سمجھنا۔ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس اکڑا کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا یہ قصہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں اس کو مختصر کر کے اس میں ایک دو نقطے ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ کائنات کی پہلی عدالت سجی ہے، اور رب کائنات نظام عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب فرما رہا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو، اگر مجرم اور ملزم کی حیثیت سے ابلیس ہو اور عدل و انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو، فیصلہ اس نے کرنا ہو، اور ظاہر ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رب بھی سزا سنانے سے پہلے ملزم کو صفائی کا موقع ضرور دیتا ہے۔ فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، حکم دولی کر چکا، نافرمانی کر چکا، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا، لیکن فوراً سزا نہیں دی، بلکہ اس کو موقع دیا۔ اور یہاں پر میں جسارت کروں گا علماء کی موجودگی میں کہ وہ چونکہ رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حاوی ہے، اس لیے اس نے ابلیس پر بھی گویا اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ یہ بات ذرا عجیب لگ رہی ہوگی، ابلیس پر اپنی رحمت کا اظہار کرنا۔ میں عرض کروں گا دیکھیے، اللہ نے گویا اس کو اشارہ دیا۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، وہ مجھے بتا رہے تھے اس میں جو سوالوں کے جواب صحیح دے بعض اوقات کروڑوں روپے جیت جاتے ہیں لوگ، اور اس کے اندر لوگوں کو یہ سہولت بھی دیتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اپنے کسی دوست کو، کسی استاد کو، کسی ساتھی کو فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی حیرت تو ہوئی مجھے کہ سوال کرتے ہوئے یہ رعایت بھی ملتی ہے، لیکن بہرحال مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہوگا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے اس ابلیس کو بھی موقع دیا، فرمایا کہ اے ابلیس یہ مت سمجھنا کہ تو بڑا عابد ہے، زاہد ہے، زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں تو نے سجدے نہ کیے ہوں، اور آدم کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں اتنا عابد و زاہد ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اے ابلیس یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی مت سوچنا میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو فرشتوں کا بھی پروفیسر ہوں، اور یہ آدم اس کی تو تخلیق ابھی ہوئی ہے، اس کے علم کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو میں اتنا پڑھا لکھا، اتنا ڈگری ہولڈر ہو کے اس کو سجدہ کیوں کروں؟ نہیں، نہ عبادت کا فخر نہ علم کا غرور سجدے کی علت ہوتا ہے، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ممکن ہے یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن آپ بھی سوچئے پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ عظمت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو آج بھی اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز ہوتا، لیکن آج جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا پہلے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، اب حکم ہے بیت عتیق کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔
لیکن جب طلوع و غروب آفتاب کا وقت ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو یہ اہل علم تشریف فرما ہو روکیں گے یا نہیں؟ روکیں گے۔ وہ کہے کہ آپ کمال کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، کسی بت کو غیر خدا کو سجدہ نہیں کر رہا، پھر کیوں روکتے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی اسی رب کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے بھی سجدہ نہ کرو، تو سجدہ اس کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ہنٹ دے دیا، اشارہ دے دیا کہ جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ لیکن چونکہ اس نے ملون مردود ہونا تھا، راندہ درگاہ ہونا تھا، اس لیے اس نے وہی راگنی الاپی، خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا وہ خاک سے بنا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ سوال و جواب ابھی بھی ہو سکتے تھے۔ وہ کیسے؟ اللہ فرما سکتا تھا کہ بھئی تو کہتا ہے تو اعلیٰ چیز سے بنا، تو اعلیٰ ہے، وہ ادنا چیز سے بنا، وہ ادنا ہے، اس کا خمیر خاک سے اٹھا، تو آگ سے بنا، لیکن میں چاہوں تو میں ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہوں۔ بھئی آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ کاشتکاری تو ہوتی ہے، زمین سے اجناس اسمار، پھل فروٹ، یہ ڈرائی فروٹ، یہ چلغوزے وغیرہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اگتے ہیں نا، تو ادنا سے اعلیٰ چیزیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہیں۔ اللہ فرما سکتا تھا میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بنا سکتا ہوں، تو نے یہ قاعدہ کلیہ مجھ پر کیوں اپلائی کر دیا؟ اسی طرح ایک بات اور بھی کہی جا سکتی تھی، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے، سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے، لیکن اگر لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا؟ اگر وہ لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا کیا اس نور کے صدقے میں زیادہ برتر و اعلیٰ نہیں ہو سکتا؟ سوال و جواب ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، رب کائنات نے گویا یہ سنت قائم فرمائی کہ میری حکم دولی کی تھی، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، لیکن اب تو کہتا ہے تو آدم سے بہتر ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا یہ گستاخی کیوں کر دی، کس غلط فہمی کی وجہ سے، نہیں، اس کے لیے سنت الہی یہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تو مردود ہے، ملون ہے، جنت سے نکل جا۔ حضرت مکرم جب وہ مردود و ملون ہوا، کہنے لگا کہ مولا مجھے مہلت ملے، میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا کتنی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی؟ جب قیامت تک کی مہلت ہے، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جسم میں لہو کی طرح گردش کر سکے، خون کی طرح دوڑ سکے انسان کے جسم میں، مکر و فریب کے جال بچھا سکے، میرے بندوں کو ورغلانے بہکانے کی ترکیبیں آزما سکے، یہ تمام طاقت تجھے دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے کیا معمولی طاقت ہے؟ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، جسم انسانی میں خون کی طرح گردش کر سکتا ہے، کس طرح مکر و فریب کے جال بچھاتا ہے سب جانتے ہیں ہم۔ معمولی طاقت تو نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ کس نے دی ہے اسے یہ طاقت؟ اللہ نے دی ہے۔ کیا خیال ہے ابلیس اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ ظاہر ہے اسے دوست تو نہیں کہہ سکتے، ابھی میں بتا رہا تھا کہ دوست ولی کو کہتے ہیں، تو ابلیس کو ولی اللہ تو کوئی نہیں مانتا نا، اس کو آپ دشمن کہہ سکتے ہیں، مردود ہے، ملون ہے، راندہ درگاہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو اللہ کا دشمن کہہ سکتے ہیں، دوست تو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں اس مقام پر حضرت بڑے اعتماد کے ساتھ صرف ایک جملہ اس یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ آپ اگر اپنا لیں اور ذہن نشین کر لیں تو کوئی انشاءاللہ آپ کو ورغلا نہیں سکے گا۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ یہ تو اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے نا، کوئی کس چیز کو کس طرح دیکھتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جی نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، پھر وہ تمام بات کہاں گئی؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک حقیقتاً وہی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان کا حقیقتاً مالک وہ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہاں سے بھی ہمارے عقیدے کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ بھئی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب کوئی شخص آ جائے آپ کا امتحان لینے، ہاں جی آپ کا یقین ہے زندگی موت اسی کے ہاتھ میں، آپ کہیں جی بالکل ظاہر ہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نہ مانوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں۔ وہ کہے اچھا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، اچھا یہ ذرا سا زہر ہے، تھوڑا سا کھا کے دکھائیے مجھے۔
بھئی اگر آپ کی اللہ نے ابھی موت لکھی ہے تو آپ زہر نہیں کھائیں گے تب بھی مر جائیں گے، کیونکہ زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ کی موت لکھ دی، آپ مر جائیں گے۔ اور اگر اس وقت آپ کی موت نہیں لکھی ہوئی تو آپ زہر کھا لیں تب بھی نہیں مریں گے۔ تو اب آپ کے یقین کا، ایمان کا امتحان ہے، ذرا کھا کے دکھائیں زہر، کوئی کھائے گا؟ سب اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ حضرات مکرم، ایک دفعہ اللہ کے ایک نبی سے بھی ابلیس نے اسی طرح داؤ چلانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جی، یہ پہاڑ پر کھڑے ہیں آپ، ہاں اگر آپ چھلانگ مار دیں تو اللہ نہ چاہے تو کیا آپ مر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، اور چاہے تو کھڑے کھڑے یہاں بھی مر جائیں گے، تو پھر لگا کے دکھائیں چھلانگ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابلیس، میری اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں، اللہ میرا امتحان لے تو لے، میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا۔ تو حضرات مکرم، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ہم ان اسباب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جس کو اللہ نے نفع پہنچانے کی طاقت دی اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو نقصان پہنچانے کی طاقت دی اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، ایک مسئلہ اور الجھا دیتے ہیں لوگ۔ اچھا جی، اگر کوئی زندہ انسان بیٹھا ہو، ٹھیک ہے جی، عالمی اسباب ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ دعا کریں، یا وہ ڈاکٹر ہے وہ آپ کا علاج کر دے، یا کوئی اور بااثر شخصیت ہے آپ کی مدد کر دے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ تو قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جو مر چکے، آپ ان سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی ایک محفل عرس میں شامل ہیں، میرا خیال ہے یہاں پر آ کر اگر بات ختم کروں تو میرا خیال ہے مکمل ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کا جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ روح قبض کی جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح قبض کی جاتی ہے، جسم مرتا ہے۔ جسم مر گیا، جسمانی طاقت ختم ہو گئی۔ بڑا پہلوان ہوگا، شہزور ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا، ویٹ لفٹر ہوگا، ریسلر ہوگا، منو وزن اٹھاتا ہوگا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہوگا، لیکن اب مر گیا تو ایک چونٹی چڑھی آتی ہے، اس کو بھی نہیں جھٹک سکتا، ایک رتی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جسم پر موت آئی ہے، جسم مر گیا، اس کی جسم طاقت ختم ہو گئی۔ موت جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں آتی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب بیعت کرتے ہیں تو جسمانی طاقت کے دیکھ کے کرتے ہیں یا روحانی کمال کو دیکھ کے؟ اگر جسمانی حوالے سے بیعت کرتے تو میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا آستانہ بھولو پہلوان کا ہوتا ہے۔ یارو، ہم کسی کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر بیعت نہیں کرتے کہ جناب یہ بڑا پہلوان ہے، ایک دھوبی پاٹ مارے گا تو ہمارے مسائل حل کر دے گا، یہ بڑا باکسر ہے، ایک پنچ لگائے گا ہماری مشکلات آسان کر دے گا۔ نہیں، ہم بیعت کرتے ہیں جسمانی طاقت دیکھ کے نہیں کرتے، روحانی کمال دیکھ کے کرتے ہیں۔ ارے موت آئی ہے، جسم پر آئی ہے، روح پر نہیں آئی۔ جب روح زندہ ہے تو روحانی کمال بھی باقی ہے۔ اور یہ ایک علیحدہ ایک نئی تقریر کا عنوان شروع ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حوالے سے زیادہ تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد نہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف فرما ہوئے غزوہ بدر کے بعد، تو آپ نے وہاں پر جو مردہ پڑے کافر تھے ان کو خطاب فرمایا باقاعدہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا، جو کچھ میں تمہیں ڈراتا تھا، اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی تھی تم تک پہنچاتا تھا، کیا تم نے اس کی تصدیق اب نہیں کر لی؟ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی آقا یہ مر چکے، سر قلم ہو گئے، کیا یہ سنتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک عام آدمی ہو سکتا ہے تردد کا شکار ہو، ہم سے زیادہ کیسے سنتے ہیں؟ تو اس کا بھی بڑا آسان سا جواب ہے، آپ قبرستان میں گئے مسلمان کی حیثیت سے، آپ نے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کیا۔ اچھا آج کل قبرستان تو بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں نا، ظاہر مرنے والے روز آ رہے ہیں، دفنائے جا رہے ہیں، قبرستان بڑے تو ہونے چاہیے، اگر قبضہ گروپ سے بچتے ہوں گے تو بڑے تو ہوں گے۔ تو آپ ایک کونے سے گئے ہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر لے کے نہیں گئے، قبروں کے اندر کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی فکس نہیں ہے، آپ نے زیر لب کہہ دیا السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان کے دوسرے کنارے پر جو قبر میں مدفون ہے اس نے سنا یا نہیں سنا؟ سنا۔ اور اسی قبر کے اوپر ایک جیتا جاگتا بندہ کھڑا ہے، اس نے تو نہیں سنا، اس نے نہیں سنا۔
اس کے نیچے قبر میں مدفون بندے نے سن لیا. کیسے سن لیا؟ میرے آقا کریم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے زیب داستان کے لیے مسائل کو الجھایا ہوا ہے. بہرحال ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو جب ہمارے درمیان جلوہ فگن تھے تو بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب تھے، اور اب جب دنیا سے پردہ کر گئے تو اب بھی ان کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال ہو تو یہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.